بلتستان حکومت نے تمام شعبوں میں اچھے اقدامات اٹھائے، محکمہ صحت اور تعلیم میں سہولیات دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان کے ڈومیسائل رکھنے والوں کو اسکالرشپ دی، توانائی کے شعبوں میں بھی کام کر رہے ہیں۔ خالد خورشید کی بیورو چیف اسلام آباد صدیق جان کے ساتھ مزید کیا بات ہوئی، آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ چیف منسٹر گلگت خالد خورشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ بات کریں گے۔ خالد خورشید صاحب، ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کو 2 سال ہو گئے ہیں اور ظاہر ہے وہاں پر تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو کون سے آپ نے کچھ نئے انیشیٹو لیے ہیں جو اس سے پہلے گلگت بلتستان میں نہیں تھے؟ ہیلتھ سیکٹر کا میں پہلے بتا دیتا ہوں، تقریباً انیشیٹیوز ہم نے ہر سیکٹر کے اندر لیے ہیں۔ ہیلتھ میں یہ تھا کہ ہمارے پاس کوئی ٹیچنگ ہاسپٹل نہیں تھا، کوئی میڈیکل کالج نہیں تھا، تو ہمیں سب سے پہلے پرابلم یہ ہوتی تھی کہ ہمارے بچوں کو میڈیکل کالجز کی سیٹیں بڑی کم تھیں۔ وہ اگر کسی صوبے نے کوٹا دیا، سیٹ ملی تو وہ ملی، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں تھی یا بچہ کہیں پرائیویٹ پڑھ لے۔ تو دوسرا یہ تھا کہ ٹیچنگ ہاسپٹلز نہیں تھے، تو جنہوں نے گریجویشن کے لیے ان کو اسپیشلائزیشن کے لیے اپرچونٹیز نہیں ملتی تھی، اور نئے لا کی وجہ سے ہر صوبہ اپنے بچوں کو زیادہ وہ کرتا تھا، اور وہاں خود بھی بڑی مجبوریاں تھیں۔ جس وقت آئے تو تقریباً 150 کے قریب بچے تھے جنہوں نے ایف پی ایس سی کیا تھا اور ایف سی پی ایس کیا تھا، اور ان کو کہیں پہ پی جی شپ نہیں مل رہی تھی۔ تو ہم نے تمام لوگوں کو جو ڈومیسائل ہولڈر تھے جی بی کے، ان کو ہم نے اسکالرشپ دی پی جی شپ کی کہ آپ پاکستان میں بہترین ہاسپٹلز میں جائیں اور جہاں پہ ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ اپنی 5 سال کی ٹریننگ کر لیں۔ مین وائل ہم نے بڑی کوشش کی، اور پہلی دفعہ میں خیال 70 سال میں پہلی دفعہ ہمارا ہوا کہ ہم نے 5 سے 6 ہاسپٹل ٹیچنگ ہاسپٹل کنورٹ کروائے، جو کہ 1 جنوری سے ہم اپنے تقریباً 40 سے 50 ڈاکٹرز کو لے لیں گے، اور وہ ہاسپٹل ہمارا ٹیچنگ ہاسپٹل ہوگا، تو ڈے اینڈ نائٹ اب ہمیں ڈاکٹرز ادھر بچوں کو اویلیبل ہوں گے۔ عنقریب ہم ہاؤس جاب سٹارٹ کر رہے ہیں۔ جب ہم آئے تو ہمارے پاس 3 اضلاع تھے، سکردو، گلگت اور دیمر، جہاں پہ ہاسپٹل کی سروس تھی، او ٹی فنکشنل تھا۔ باقی 10 اضلاع میں کوئی جو ڈی ایچ کیوز تھے وہ سارے بند پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ ہم نے کچھ سوا سال کی ہماری محنت ہوئی، اور اس کے بعد اب غیزر، سکردو، نگر، ہنزا، گانچے اور استور، یہاں پہ اب او ٹی رن ہو گیا ہوا ہے، ڈاکٹرز ہم نے رکھ دی ہیں، اور یہ ایچ آر پہ ہماری بڑی محنت ہوئی، کیونکہ ایک سیٹ ہمیں فیڈرل فائنانس ڈویژن سے کریٹ ہو کے آتی ہے، تو ڈیسیجن پاور بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو ایک تو ہمارا یہ ایفرٹ ہو گیا کہ دروازے میں یہ صحت کی سہولیات ہم دے رہے ہیں، اور اب پہلی دفعہ ہمارے جی بی میں کوئی نرسنگ انسٹیٹیوٹ نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہمارے کوئی نرسنگ کا نہیں بنا تھا۔ اب ہم 1-2 دن میں کراچی بھی جا رہے ہیں، ایک کے یو سے ہم اپنی کوئی ایک ڈیل فائنل کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہمارا جو ارادہ ہے کہ ہم تقریباً 4000 اسٹوڈنٹس کو ایک کے یو ہو گیا اور ایک اور ادارے کو لے کے آئیں گے گلگت میں، جہاں سے 4000 بندوں کو سالانہ ہم اسکالرشپس دیں گے نرسنگ کا، اور وہ بھی اس سٹینڈرڈ کی جہاں پر وہ دنیا میں کہیں پہ بھی جا کے اپنا روزگار کر سکیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے الائڈ ہیلتھ سروسز میں، جو کہ پاکستان کے اندر بھی بڑا گیپ ہے، جو جی بی کے لوگ آ کے فل کر سکتے ہیں۔ ہماری جو پاور سیکٹر میں، اس میں جو ہماری سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ابھی بھی 2-3 گھنٹے کے علاوہ بجلی نہیں، کیونکہ ہمارے پاس ریجنل گریڈ نہیں ہے۔ تو خان صاحب سے پی ٹی آئی کے پہلے دور میں ہم نے تقریباً 150 سے 200 میگا واٹ کے پاور پروجیکٹس اپروو کروا لیے ہیں، جو اب وہ ایگزیکیوشن کے فیز میں یا کوئی ٹینڈرنگ کے فیز میں ہم اس سٹیج پہ ہیں۔ وہ بھی اس 1 سال کے اندر رجیم چینج کے بعد ہمیں کافی پرابلم ہو گیا۔ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر خان صاحب کے دور میں ہم نے شفٹ کروایا، ہم نے 4G کا آکشن کروایا پہلی دفعہ، اور تمام پرائیویٹ جتنی بھی کمپنیز ہیں ٹیلی کمیونیکیشن، ان کو 4G کا لائسنس دیا گلگت کے اندر۔ انفارچونیٹلی ان کا بزنس کیس نہیں بن رہا ہے، تو وہ ابھی تک سٹارٹ نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن ان کو لائسنس ہم نے ایشو کر دیا۔ ایگریکلچر کے اندر اس وقت ہمارا جو ٹوٹل ویٹ کی پروڈکشن ہے 60,000 بوری ہے، جو کہ ہم نے اب ایگریکلچر جو ہم نے اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی، جس کو میں خود ہیڈ کر رہا ہوں، تو ہمارا 3rd ایئر کا جو ٹارگٹ ہے کہ وہ ہم 1 ملین تک کا پروڈیوس کریں گے۔ تو یہ آپ کا نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ بھی لنکڈ ہے اور فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ بھی لنکڈ ہے، اور یہ ہماری 62% پاپولیشن جو ایگریکلچر کے ساتھ ہے، تو اس کے اندر ہم کافی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کا روزگار اس کے اندر بہتر ہو۔ ایگریکلچر میں ہم تقریباً 1,500 کے قریب سیٹیں نہیں لے کے آئے ہیں، اور اس میں ہم نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سارے سکولز اور کالجز جہاں پہ مطلب کئی دہائیوں سے کہ انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے، ٹیچرز نہیں ہیں، تو
ان کا HR ہم پورا کمپلیٹ کریں. اس کے علاوہ ہم نے تقریباً سینکڑوں نئے اسکولس کا ٹینڈر کیا ہوا جو کنسٹرکشن کے اسٹیج میں, کیونکہ ابھی ہمیں آئے ہوئے 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے. ڈسپنسریز, ہاسپٹلس کا ہم نے کیا ہوا. ایک میڈیکل کالج ہم نے اپروو کیا ہوا جس کی سائٹ ہم نے سلیکٹ کی ہوئی ہے, اس کا اب کنسٹرکشن ہونے لگا ہے. 2 ہم ٹاپ کلاس کے ورلڈ ریناؤن نرسنگ کالجز لے کے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ انجینئرنگ کالجز بھی ہوں گے, اور دوسری جتنی بھی گریجویشن کی ڈگریز ہوتی ہیں ماسٹرز کی, اچھے ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوشنز وہ ادھر بھی سٹارٹ کریں گے. اور اس کے علاوہ جو ہمارا جو ایک ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, وہ ہے سوشل پروٹیکشن کا. ایک سونی جواری ہم لوگوں نے بنایا ہوا جو پبلک پالیسی یونٹ ہے, جو فرسٹ ٹائم ہم نے بنایا, اور وہ ہمیں ڈونرز کے ساتھ اور ہمارے جو ڈیولپمنٹ کے جو پارٹنرز ہیں بڑے بڑے, ان کے ساتھ وہ کام کرا. اچھا ایکسپرٹ لوگوں کو ہم نے لا کے بٹھایا, اور اس کے اوپر ابھی آج ہماری UN ویمن کے ساتھ ایک ہمارا MOU کوئی انڈرسٹینڈنگ اس کے اوپر ہو گئی ہوئی ہے, جس کے اوپر وہ آ کے وومن امپاورمنٹ کے اوپر GB کے اندر کام کریں گے. تو یہ سونی جواری جو ہمارا ہے ادارہ پبلک پالیسی کا ہے, اس کے ذریعے, اور ہم نے ایک سوشل پروٹیکشن پالیسی ہم آئے تو ہم نے بنایا ہوا. اور ہمارا جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ GB کے اندر ہم پہلا ایک سوشل پروٹیکشن کا ادارہ بنا ہے. جیسے ہمارے اب احساس کا ہمارا ایک سروے ہو گیا ہوا, تو ہم کیا ہوتا ہے کہ جب ایک سروے ہوتا ہے اس کے بعد 5-6 سال 10 سال تک اس سروے کے اوپر کام نہیں ہوتا, تو ہمیں نیا ڈیٹا لینے کے لیے دوبارہ پورا سروے کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو ہمارا سوشل پروٹیکشن کا جو یونٹ بنے گا, پورا ڈپارٹمنٹ ہم بنا رہے ہیں, اور اس میں کئی ڈپارٹمنٹس کو اس کے اوپر ضم کر کے ایک نیا سیکریٹریٹ پورا قائم کرنے کی کوشش کریں, جو باقی تمام ڈپارٹمنٹس کی طرح ہر گاؤں, ہر تحصیل یا یونین سطح پہ ہم اس کو بنائیں گے, جو کہ ہر بندے انڈیویجول یا ہاؤس ہولڈ کی جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ ریگولرلی اپڈیٹ کرتا جائے گا. تو ہماری ایجوکیشن کی پالیسیز, ہماری ہیلتھ کی پالیسیز, ہماری چائلڈ پروٹیکشن کی پالیسیز, ایگریکلچر کی پالیسیز, یا ان امپلائمنٹ کے اوپر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری HR کس طرح کی ہے, کتنے لوگوں نے کتنی تعلیم کی ہوئی ہے, کیا کیا اسکلڈ ہے, اور کیا کیا پھر ریسورس ہمارے پاس اویلیبل ہے, وہ ہم اس کے اوپر کریں گے. اور پائپ لائن کے اندر اس وقت ہمارا لوکل گورنمنٹل, اور جس کے اوپر میں بڑا پیشنیٹ ہوں, کہ جو لوکل گورنمنٹ ہم نے بنایا ہوا وہ ایکچولی گاؤں لیول پہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں, کہ ایک ایسی حکومت ہوگی گاؤں کی جو ہماری اپنی آرگینک ٹریڈیشنل لوکل گاؤں کی کمیٹیز ہیں, جو ابھی بھی بڑے سارے جرگے اور فیصلے کر رہی ہیں. اور ہم جو لا لے کے آ رہے ہیں کہ تمام اس گاؤں کے ریسورس اس کے پاس دے رہے ہیں, اور وہ جو گورنمنٹ ہوگی ہماری چھوٹی گاؤں کی جو تنظیم ہوگی, وہ ہماری ایک کوآپریٹو سوسائٹی بھی ہوگی. مینس کہ وہ ایک لمیٹڈ کمپنی ہوگی جو بزنس بھی کر سکے گی ریسورس کے اوپر, اور وہ اپنی ارننگز بھی کرے گی, ریونیوز بھی کمائے گی, گورنمنٹ کو بھی دے گی پروونشل, خود بھی کمائے گی, اور اس کے شیئر ہولڈرز اس گاؤں کے لوگ ہوں گے. اور وہ جتنا پروونشل گورنمنٹ کے بہاف پہ ڈیسیجنز وہ اپنے لوکل گاؤں سطح کے اوپر کریں گے. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ GB کے اندر جتنا ریسورس ہے اس کی یوٹیلائزیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اب جو جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں, وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے بڑے بڑے ٹارگیٹس اچیو کیے ہوئے, وہ ریسورس مینجمنٹ کے اوپر انہوں نے کیا ہوا ہے. تو ہمارا ایک پروجیکٹ ہے 2 بلین کا, جو ریسورس مینجمنٹ کے اوپر اور ماسٹر پلاننگ کے اوپر اور ولیج ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے. وہ ہم لنک کریں گے اپنے لوکل گورنمنٹ کے ساتھ. اور اگر ہم یہ کر گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ 10-15 ایئرز میں ہمیں کوئی پرائیویٹ سیکٹر خود ڈیولپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ وہ جو لیجسلیشن ہے وہ امپاور کرے گی لوکل گاؤں سطح پہ لوگوں کو, کہ وہ خود اپنے ریسورس کے اوپر فیصلہ کریں, اور ڈیسیجنز کوئک ہوں گے, بزنس پارٹنرز ادھر آئیں گے. اور جو بھی بزنس آتا ہے, جو اب جیسے مائننگ کا ہے یا ہوٹلنگ کا ہے, تو ہمارے ادھر لینڈ ایشوز ہوتے ہیں, رائٹس ایشوز کی وجہ سے لیزز ساری کینسل ہوئی ہوتی ہیں, لوگ بڑے بڑے بزنس مین آئے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن ان کو وہ کمیونٹی گھسنے نہیں دیتی. تو یہ وہ ان سب ایشوز کو سالو کرے گا. اور ایگریکلچر کا ریولوشن میں آگے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں, اس کے ساتھ ہمارے جو لوکل گورنمنٹ کے ساتھ, اور ہوٹلنگ کا بہت بڑا ہم وہ کریں. تو یہ سارا انشاءاللہ آپ نے بہت سی چیزیں بتائیں, اور میں یہی چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں میڈیا پہ اس طرح سے چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوتی گلگت بلتستان کے حوالے سے, تو ہم نے سوچا کہ بول کے پلیٹ فارم سے یہ ساری چیزیں ہم ہائی لائٹ کریں اور بتائیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ بتائیں کہ سب میں جو عمران خان صاحب کے جانے کے بعد وفاقی حکومت آئی, شہباز شریف صاحب, تو ان کا کس حد تک تعاون آپ کو حاصل ہے؟ شہباز شریف صاحب کا دیکھیں, ان کے دور میں ایک فلڈ ہے, بہت بڑا فلڈ ہے پورے ملک میں, سندھ میں, KP میں, ہر جگہ پہ, بلوچستان میں, پنجاب کے اندر بڑی تباہی کی. اسی طرح گلگت کے اندر بھی بہت بڑی تباہی ہوئی.
اب ہمارا جو بجٹ انہوں نے ہمیں دیا وہ ہمارا 41 بلین سیلریز کے بعد 6 سے 7 بلین ہے، جس میں ہم نے سارا پی او ایل ہے، اسٹیشنری ہے، آفیسز کی مینٹیننس، لا اینڈ آرڈر ہے، روڈز کھولنے، مطلب وہ ہمارا روٹین کا ہی کام 6 بلین کے اندر پورے صوبے کا کس طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جب فلڈ آیا تو نمبر 1 جو ڈاکیومنٹس ہمیں ملے کہ انٹرنیشنل ڈونرز کے پاس جب انہوں نے پلیج کی اماؤنٹ کی، تو انہوں نے اس ڈیزاسٹر کے دوران بھی جی بی کو اس کو ایکسکلوڈ کیا۔ انہوں نے نیچے آ کے 3 بلین کی اناؤنسمنٹ کی، اور 3 بلین کی اناؤنسمنٹ ہم یہی سمجھے کہ وہ اپنے مطلب فیڈرل اپنے کو پول سے دے گا یا کچھ اس طرح کی مدد کرے گا، کیونکہ جی بی کے تو اپنے ریونیوز بھی نہیں ہیں۔ تو وہ پھر ہمارا ہی جو کونسل کے اندر جی بی کے روپے پڑے ہوئے تھے، جو ٹیکس کے پیسے کلیکٹ تھے اور جی بی کا شیئر تھا، اسی میں سے 3 بلین اٹھا کے دے دیے۔ مطلب ایکسٹرا ہمیں کوئی پیسہ نہیں ملا۔ جو ڈونرز کے پاس انہوں نے جو ڈاکیومنٹس بھیجے اس میں بھی جی بی کا نام نہیں رکھا۔ ہمارا جو اس وقت کوارٹرلی شیئر بن رہا ہے، جو ان کے حساب سے انہوں نے 40 بلین کا ہمارا ڈیولپمنٹ کا بجٹ کاٹ کے یہ 22-24 بلین پہ لے کے آئے۔ یعنی جی بی کا بجٹ کبھی بھی گورنمنٹ چینج بھی ہو جاتی، جی بی اتنا حساس ایریا اس کے ساتھ کبھی کسی نے نہیں وہ چھیڑا۔ تو یہ پہلی دفعہ ہماری ہسٹری میں ہوا ہے کہ اس حکومت نے ہمارے 15 سے 18 ارب روپے ڈیولپمنٹ کے کاٹے، اور اس کے بعد 7,000 ارب روپے سے اگر فیڈرل کا بجٹ 9,700 ارب روپے پہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اگر ہمارا لاسٹ ایئر 47 ارب روپے کا ریکرنٹ بجٹ تھا، تو اس سال ہمارا ایٹ لیسٹ 60 بلین ہونا چاہیے تھا، کیونکہ 25% ملک کا بجٹ بڑھا، 25% ہر صوبے کا بجٹ بڑھا۔ لیکن اگر نہیں بڑھا تو سنگل آؤٹ ہوا ہے جی بی، جس کا بجٹ نہیں بڑھا گیا۔ فیول پرائسز کدھر گئیں، اور ہماری جو سیلریز، جب وفاق سیلریز کی اناؤنسمنٹ کرتا ہے تو لازمی بات ہے ہماری طرف بھی سیلریز اسی حساب سے بڑھ جاتی۔ تو وہ جو لاسٹ ایئر 32-35 ارب کا ہو رہا تھا، 41 بلین کا ہو گیا۔ تو وہ اسکویز ہو کے ہمارے پاس 5-6 ارب روپے ہوں، جس سے تو ہم پچھلے سال کے مینٹیننس کی لائبلٹیز نہیں دے سکتے۔ تو ہم اس وقت ٹیکنیکلی صرف سیلریز دے سکتے ہیں اور یہ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ تو یہ مطلب ایک پوری لسٹ ہے کہ جو آج تک ہمارے ساتھ نہیں ہوا تھا، یہ فیڈرل گورنمنٹ میں یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو گیا ہوا ہے۔ سب سے جو میں اس پلیٹ فارم پہ کہوں گا جو زیادتی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ہمارا ویٹ کا کوٹا ہوتا 16 لاکھ بوری، اور وہ اس وقت ہمیں 12 لاکھ یا 11 لاکھ بوری مل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو کرائسس ہے لوگوں کو گندم پوری نہیں ہو رہی۔ اور اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایسا ریجن جہاں پہ ان کی اپنی پروڈکشن نہیں ہے، ہمارے کوئی ریونیوز نہیں ہے، اب ویٹ اگر تھوڑی بہت مہنگی ہوگی یا کچھ ہوگی تو یہ ہمارا جو ایشو ہے یہ صرف اور صرف وفاق نے ایڈریس کرنا۔ نہ ہمیں کوارٹرلی بجٹ جو مطلب اگر 40 ارب سے 25 ارب روپے لا کے رکھ دیا تو اس کا یہ پر کوارٹر میرے خیال میں 5 بلین ہمیں ملنا تھا، اس کا 1 بلین دیا ڈیولپمنٹ کا۔ مطلب ڈیولپمنٹ بھی انہوں نے جو 25 ارب کیے وہ بھی ختم کر دیے۔ اس کے بعد ویٹ انہوں نے 11-12 ارب روپے کے 11-12 لاکھ بوری کے حساب سے، یعنی کہ 5 سے 6 لاکھ بوری کا ہمارا ڈیفیسٹ آ رہا ہے۔ تو فوڈ کی شارٹیج آ رہی ہے۔ الیکٹریسٹی ہم سالانہ 2 ارب روپے سے ڈی جی سیٹ چلا کے سردیوں میں گزارا کرتے تھے۔ اس وقت اس سال یہ پہلا سال ہے کہ جی بی ایکسٹریم کولڈ ویدر میں، مطلب سکردو اس وقت -10-15 پہ گیا ہوگا، گلگت مائنس پہ چل رہا ہے، ہنزا پورا بلیک آؤٹ ہے، وہاں پہ ڈیزاسٹر کی وجہ سے 1-2 پاور اسٹیشن تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ کے اندر یہ پہلا سال ہے جی بی کوئی ڈی جی سیٹ چلانے کی پوزیشن میں نہیں، کیونکہ ہمارے پاس فیول کے پیسے نہیں۔ تو یہ صورتحال اس کا یہ تو آپ نے بالکل جو ویسے تو پورے پاکستان کا بھی حال ایسے ہی کر دیا جیسا آپ نے جی بی کی صورتحال بتائی ہے۔ آخری سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے بڑا لمبا سفر کیا، حقیقی آزادی مارچ میں آپ آئے اور 20 گھنٹے جو بتایا گیا کہ آپ نے مسلسل ٹریول کیا، تو یہ کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس اور کیوں اتنی کمٹمنٹ ہے جی بی کے لوگوں کی عمران خان صاحب کے ساتھ؟ اور ساتھ ہی یہ کہوں گا کہ اس دوران بول آپ کے ساتھ رہا، لمحہ بہ لمحہ بول بتاتا رہا، تو کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس کہ بول نے کس طرح سے آپ کی آواز جو ہے وہ پورے پاکستان تک جو ہے وہ پہنچائی؟ میں بول ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا کور کیا، تھرو آؤٹ آپ کی ٹیم ہمارے ساتھ رہی، اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا۔ جس وقت ہماری ریلی نکلی تو آپ کی ٹیم آئی اور وہ ہمارے ساتھ آئی اور انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کا کور کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا بڑی مہربانی ہے، آپ لوگ کور کریں اور یہ لوگوں کو بتا دیں کہ لوگ کس طریقے سے نکلیں۔ لوگ خود نکلیں اور لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان کے لیے، پاکستان کی وجہ سے۔ عمران خان کے ساتھ اس وقت عوام کا یا گلگت بلتستان کے لوگوں کا میں سمجھتا ہوں بڑا ایک اسپیشل رشتہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان کو امید ہے کہ اگر عمران خان آ گیا
تو گلگت بلتستان کا جو ریجن ہے، دیکھیں پاکستان میں ہمیشہ سے پولیٹکس بلیک میلنگ پہ ہوگی کہ میرے 6 MNAs ہیں تو میں یہ کام کرواؤں گا، اس کے 7 MNAs ہیں تو وہ یہ کام کروا لے گا. تو گلگت بلتستان کا کوئی سنگل MNA نیشنل اسمبلی میں نہیں، کوئی سینیٹر نہیں ہے. تو آج تک جتنے بھی لیڈرز آئے ہوئے ہیں انہوں نے کبھی ویٹیج ہی نہیں دی گلگت بلتستان کو کہ گلگت بلتستان میں کتنا پوٹینشیل ہے، یہاں پہ کیا کام ہو سکتا ہے. تو یہ واحد شخصیت ہے جس نے بلوچستان میں جا کے بلوچستان کا کام کیا، گلگت بلتستان میں آ کے گلگت بلتستان کے لیے کام کر رہے تھے. اور وہ جو ریموٹ ایریاز ہیں، نیگلیکٹڈ ایریاز ہیں، وہ معاشرے میں جو سب سے نچلی سطح میں جو کمیونٹیز رہ رہی ہیں ان کے اوپر وہ کام کر رہے تھے اور بڑے دل سے کام کر رہے تھے. اور سب سے بڑی ڈیمانڈ جو گلگت بلتستان کی تھی وہ ایک آئینی امینڈمنٹ کی تھی کہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہو، کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہوں گلگت بلتستان کے لوگوں کو اور گلگت بلتستان کی حکومت کو، جس طرح باقی تمام صوبوں کو. تو یہ بھی خان صاحب نے پہلے پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے حلف برداری پہ کیبنٹ کیا. یہ پہلے پرائم منسٹر تھے جو 1 نومبر کی ہماری جو یوم آزادی ہوتی گلگت بلتستان کے، آج سے پہلے کبھی کوئی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ نہیں ہے. یہ پہلے پرائم منسٹر آئے جو کنٹینیوس 2 دفعہ گلگت بلتستان میں، اور مجھ سے پہلے جب PMLN کے وزیر اعلیٰ تھے حافظ الرحمان، اس کے دور میں بھی 1 نومبر میں ایز اے پرائم منسٹر خان صاحب نے شرکت کی. تو ہم جو ہے یا گلگت بلتستان کے لوگ ہیں وہ گلگت بلتستان کے لیے، اپنے لوگوں کے مستقبل کے لیے اور پاکستان کے لیے ہے، کہ پاکستان کے ساتھ سب کا مستقبل اٹیچ ہے. تو یہ ایک امید انہوں نے جگائی ہے اور اسی پہ دعا گو ہیں اور اسی امید کے ساتھ لوگ خان صاحب کے ساتھ ہیں. جی بہت شکریہ چیف منسٹر گلگت بلتستان سے. آپ نے سنا، انہوں نے اپنی کارکردگی بتایا، نئے انیشیٹوز بتائے، یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں ہیں، گلگت بلتستان کے عوام کو کیا ہوپس ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. بہت شکریہ. آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا، حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا، یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ. آپ خان صاحب کو دیکھیں، تنہا دکھائی دینے، ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں، لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے. سیم ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھائی. بالکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا، ہر جگہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا، ہٹے گا نہیں کسی چیز سے. اور اس کے ساتھ بھی 80% عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہی ہے. جعلی کیس ہے نا، یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی، انہی لوگوں کی حکومت تھی نا. اور یہ جعلی کیس، ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جعلی کیس، ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کنندہ نہیں ملا، ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے. تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ، اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی، اس کی خود ہی تفتیش بھی کی. یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے، انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے، اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کورٹ میں جمع کرایا کہ جی یہ کیس جعلی کیس تھا اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایگزیکٹ کر رہا تھا سب لیگل. یہ میری بات نہیں ہے، یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات. سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر 1 پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.